ہلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین مجھے مارننگ شو کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹیلی ویژن پہ. میں نے بہت سارے لوگوں کو فیس کیا آف کورس, یہاں پہ سیگمنٹس کیے اور بہت اویئرنیس سیشنز ہوئے ہیلتھ کے بھی, یوتھ کے, اسپورٹس کے اور بہت سارے. لیکن جو میچ میکر یعنی کہ رشتے کی جب میں نے سوچا کہ اس پہ پروگرام کیا جائے اور بہت بار کیا بھی ہے میں نے بیچ بیچ میں سے, لیکن کچھ کنٹینیو کر پائی, کچھ کے میں نے لائرس کے ایشوز کے, قانون کے جیسے بولتے ہیں وہ بھی پروگرامز کیے. لیکن اس چیز کے اوپر ذرا آگے تھوڑا میں ڈسہارٹ سی ہو جاتی ہوں کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رشتہ جب ہوتا ہے, یہ سب سے پہلے میں بات کروں گی آج جو میرا ذہن میں ٹاپک جو چل رہا ہے اور میں نے ایک بات کہی اپنے مہمانوں سے بھی, وہ ہے جہیز. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جہیز کے چکر میں بہت ساری بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں. پہلے یہ سچویشن ہوتی تھی, لوگ جہیز جمع کرتے یا ڈیمانڈ ہوتی تھی یہ وہ, اور لوگ اس ڈیمانڈ پر ہوتے تھے. لیکن یہ سٹارٹ کس نے کیا, کس نے یہ سوچا جہیز میں, اور یہ کس نے سوچا کہ شادیوں میں کھانا ہونا چاہیے, کس نے سوچا یہ مٹھائیوں کا اہتمام, کس نے یہ سوچا کہ جو ہے بچیوں کی جو جہاں رشتے ہو رہے ہیں وہاں ان کو کپڑے دینے چاہیے. یہ پہلا ایک دم, یہ سونا پہنانے کا کس نے, کہتے ہیں کہ سونا اس لیے دیا جاتا ہے کہ کل کام آئے گا, لیکن میرے خیال میں جس نے بھی مجبوری کے وقت بیچا ہے اس کو 2% مزید نیچے کر کے بیچنا پڑا ہے. کبھی اس کو پروفیٹیبل کام نہیں ہوا اس کا, ایز کمپیئر ٹو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بانڈ دلا دینی چاہیے کسی کہ کبھی کبھی کام آئیں گے. اکثر میں نے ماں باپ کے بالوں میں سفیدی اس وجہ سے آ جاتی ہے, وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ جہیز جمع کر کے, سونا جمع کر کے, لیکن وہ سونا ان کے کام اس حساب سے نہیں آتا. برے وقت میں آپ سونا بیچتے ہیں اس کی قیمت اتنی نہیں ملتی جتنے کہ آپ نے یہ خریدا ہے. تو یہ جہیز لفظوں میں لعنت ہے. اور پھر میں بتاؤں کہ ایسے لوگ جو بہت افورڈیبل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں, آف کورس وہ تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈفرینٹ کنٹری میں, کہ انڈیا اور پاکستان میں ایسا ہے. آپ مجھے بتائیں باہر ملک میں کیا جہیز دیا جاتا ہے, ان کی ڈریسنگ ہے, سونے سے کیا لا دی جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا کرسچن کمیونٹی میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, لنڈن, کہاں ہے مجھے ٹرک بھر کے کہاں جہیز جاتے ہیں. ہم جیسے ہی بچی کا رشتہ ہوتا ہے ہم لوگ غریب آباد اور یہ جتنی فرنیچر مارکیٹنگ میں ہمارے چکر لگتے ہیں اور ڈفرینٹ بازاروں میں ہم لوگ برتن جمع کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, کیا ہماری سوچ یہاں تک ہے. کون پہلا قدم اٹھائے گا؟ رشتے کرنا اللہ پاک سب کو خوش رکھے, اور جو رشتے کروا رہے ہیں وہ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ اچھی بچی وہاں خوش رہے. لیکن یہاں پر جب ایک دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی ڈیمانڈ, جیسے لڑکیوں کی ڈیمانڈ گھر والوں کی ہوتی ہے جی گھر نام کر دیں, ایسا کر دیں, وہ بھی سیف سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ارے جب اللہ نے اس کے نصیب میں اگر لکھا ہوگا تو سب اچھا ہوگا, احتیاط ضروری ہے. لیکن دکھ مجھے ان لڑکے والوں سے ہوتا ہے جو اپنے رویوں کو نہیں بدل پاتے, اور یہ پہلا اقدام انہوں نے ہی کرنا ہے. باپ جو ہے بیٹیوں کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے, دکھاوا, بلا وجہ کی ایکٹیویٹیز, اس پہ انویسٹمنٹ کرنا, مہندیوں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بلانا, سینکڑوں کو بلا کے کھانا کھلانا, کیا بینیفٹ ہے آپ کو مجھے بتائیں, آپ کا لاس ہے. یہی پیسہ بچی کے لیے اس کی سیف سائڈ کر دیں, لیکن کوئی بھی پہلا قدم نہیں اٹھانا چاہ رہا. بات کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں آل میچ میکر ایسوسی ایشن سے محمد جنید اسدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ خیریت سے؟ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اچھا جی, ان کے میرے اس ہاتھ پہ میری پیاری بہن تشریف رکھتی ہیں مسز جنید اسدی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور یہ بھی آل میچ میکر ایسوسی ایشن سے بلانگ کرتی ہیں. تو میں پہلا جنید اسدی صاحب کی طرف چلتی ہوں. میرا ابھی تھوڑا سا انٹرو میں آپ نے سنا جس سے میں ڈسہارٹ بھی ہو رہی تھی کہ یار یہ پہلا کس نے, یہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے کہ بھئی ہمیں یہ ساری جہیز جو ہے گاڑیاں بھر کے دینا ہے, اور اکثر باپ جو ہے وہ سونا جمع کر کے, مطلب ماں باپ میں پیسہ تھوڑا تھوڑا سونا خرید کے رکھتے ہیں کہ بچی کو پہنانا ہے, پھر جہیز جمع کر کے دیتے ہیں. یعنی کہ جب وہ اپنی بیٹی دیتے ساتھ میں لاکھوں روپے کا انویسٹمنٹ کر کے اس بچی کو آگے دیتے, کہ وہ ایسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. سب سے پہلے تو آپ کا میں بہت بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے ذریعے اپنے خیالات کو جو ہے عوام الناس تک پہنچانے کا موقع دیا. جہاں تک بات ہے جہیز کی, جہیز واقعی ایک لعنت ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے ایسی کوئی ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی کہ ہم جہیز دیں, بلکہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک کلچر ہے بلوچ, ایک
یہ جو ہے کمیونٹی ہے، ان کے اندر سب سے بڑا مجھے بڑا پسند آیا کہ انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو امپلیمنٹ کیا. واہ، اس کی وجہ یہ کہ ان کا کوئی لڑکا شادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو انہی کے والدین ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس شادی کرنے کے لیے کیا ہے. اچھا، مطلب لڑکی گھر میں بیڈ ہونا چاہیے تو تم پہلے بیڈ لے کر آؤ گے، تم سب سے پہلے الماری لے کر آؤ گے، واہ، تم سب سے پہلے کپڑے لتے اس کے جمع کرو گے، اس کے بعد سارے یعنی ساز و لڑکی سامان کی کے ساتھ. ضرورت زندگی کی ساری چیزیں بالکل، آپ نے خود دینی ہیں. اوکے. بالکل لڑکے نے بلوچ کے اندر ہے. اچھا یہ بلوچ کہاں سے لے کر آیا؟ میرے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ سبحان تعالی اللہ، وجہہ الکریم، سبحان اللہ. آپ کا جب نکاح عقد نکاح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا تو آپ نے تمام چیزیں پہلے خود جمع کی. آئے اللہ، بڑا طویل واقعہ ہے، اسلامک ٹاپک نہیں ہے، جہیز کا ٹاپک ہے، میں صرف لنک کرنے کے بالکل لیے بالکل. بتا رہا نہیں ہوں ہمیں ضرورت ہے لنک اور کرنے کی. عوام الناس کو پتہ چلے. اس کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو ہے عقد نکاح حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. تو ہم اس ہستی کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ ہم زمانے میں جا رہے ہیں. زمانہ ہمیں جو ہے لے جا کر کہاں کھڑا کر رہا ہے کہ آج جہیز کی لعنت ایسی ہمارے سر پر آ گئی ہے کہ مڈل کلاس طبقہ اور غریب طبقہ جو ہے یہ اپنی بیٹیوں کے رشتے اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ان کے پاس جو ہے جہیز نہیں ہے. دینے کو کچھ نارملی اس وقت جو ہے بیڈ روم سیٹ وہ بھی 1.5 لاکھ روپے کا ہے. بالکل ایسے ہی. مارکیٹ کے اندر آپ جائیں، لیاقت آباد مارکیٹ ہے، غریب آباد مارکیٹ ہے، وہاں جائیں تو آپ کو اتنے کا ملے گا. یوزڈ میں بھی لینے جاتے تو 1 لاکھ روپے کا ہے. اب جس غریب کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اس مہنگائی میں، وہ اپنی بیٹی کو کیسے بھی آئے گا؟ تو کیوں ہم بینگا مسلم ہم ان سب چیزوں کو نہیں لیتے اور ہم نام کے مسلمان بن جاتے ہیں؟ تو ہمارا اسلام تو ہمیں یہ تعلیمات دے رہا ہے کہ آپ کی بیٹی اگر جوان ہو گئی ہے تو ایسا لڑکا ڈھونڈو جو ان سب چیزوں کو افورڈ کر سکے. اور واقع ہونا بھی یہی چاہیے کہ لڑکا ساری چیزوں کو جمع کرے، اس کے بعد وہ لڑکی کو اپنے گھر پہ لائے. اس کو پھر قدر ہوگی، لڑکی کی بھی قدر ہوگی. یہاں پر لڑکی جہیز بھی لے کر آتی ہے، اس کے بعد اپنے سسرال میں تانے بھی سنتی ہے. اگر لڑکا صحیح نہ نکلے تو زندگی خراب. آئے اللہ. اور میں نے یقین کرے جنید، سوری میں آپ کی بات جی. کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے یقین کرے دل بھی خفا ہوتا ہے کہ بچی کی شادی ہوئی 3 مہینے بعد اس بچی کا جہیز اتنی، اور اس کے والد کا بھی انتقال ہوا ہوا. بے شرمی کی انتہا ہے یار. مجھے دکھ ہوتا ہے بات کرتے ہوئے بھی. آپ یقین کریں اس بچی کو 3 مہینے نہیں ہوئے، اس کے گھر میں وہ دوبارہ فرنیچر آ کے اس کی ماں کے سامنے آنکھوں کہ اس کی ماں رو رہی تھی، کہتی میری بیٹی جو ہے نا صرف میرے پہ فون پہ بات کرتی ہے تو کہتا ہے تمہیں میں فون نہیں دوں گا کہ بھئی تم میری ماں کے ساتھ باتیں کرتی ہو. اس سے وہ فون چھین لیا گیا کہ بھئی تم ماں سے کمیونیکیشن نہیں کرو. تھوڑے ہوتے ہیں نا نظر سائیکی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اس کا جہیز کے ساتھ اس کو گھر میں واپس بھیج دیا گیا. 3 مہینے کی بیائی ہوئی لڑکی. اور یقین کریں وہ رو رہی تھی، کہتی میں نے 1 روپیہ جوڑ کے اپنی بچی کی جو شادی کی 2 ہی بیٹیاں تھیں ان کے والد کا انتقال ہوا. یقین کریں. اور آپ یقین کریں مجھے وہ ایک ویڈیو کلپ یاد آتا ہے کہ دلہن بنی ہوئی ہے اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے اور روتے ہوئے باہر نکلتی ہے تو ایک ریڑے کو پکڑتی ہے، ریڑا اٹھاتی ہے، وہ جو گدا جانی کھڑا ہوتا وہاں کھڑتے ہوئے اور یوں اٹھاتی ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو کیمرہ مارا اس پہ بہت سارا فرنیچر لگا ہوا ہے اور وہ خود دلہن بنی ہوئی ہے اور وہ اس کو کھینچتے ہوئے لے کے جا رہی ہے کہ دیکھو میں جب سسرال جا رہی ہوں تو میں اتنا مال متا لے کر جا رہی ہوں. اور میں ایک بات بتاؤں، وہ اپنی ریپرزینٹ نہیں کرتی. مجھے لگتا ہے سسرال والے اپنی ریپرزینٹ کے وہ سالے افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک لڑکی کو رکھ سکے، بچی کو جو ماں باپ نے اس کو تعلیم سے آراستہ کیا، ہنر سے آراستہ کیا. اور ابھی بھی آپ کو یقین کریں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ اپنے گھر میں جب بیٹی کو بیاہ رہے ہیں اور فرنیچر دکھانے کے لیے محلے میں جا کے نوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں آکے فرنیچر دیکھ لو. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو یہ دے رہے ہیں اور آکے دیکھ لو؟ باقاعدہ انوائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ صبح کل چلا جائے گا، آکے دیکھ لو. تو مطلب ان کے دیکھنے سے کیا ہوگا؟ وہ برتن دیکھیں گے، وہ چولہا دیکھیں گے، ہائی الماری کیسی ہے، یہ لکڑی کی بنی ہے، یہ فرمیکا کی بنی ہے. کیا ہے یہ؟ کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں پر جو نا دکھاوا یہ بہت بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے مارکیٹ کے اندر. اور لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، گھر جا کے بولیں گے کھانا ٹھنڈا تھا. ہم بھی ان میں شمار ہیں، ہم بھی ہیں یار کھانا ٹھنڈا دی ہے یار، بوٹیاں تو ملی ہی نہیں. ارے یار اگر یوں کھانا ہوتا نا سیلف سروس ہوتا تو یوں ہو جاتا. یہ دیکھو اچھا ایک اور نفسیاتی لوگ ہیں وہ جو لفافہ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سوری دنیا خرید لی.
اگر آپ کے نصیب میں رزق نہیں ہے تو نہیں کیا کریں گے, وہ بھر بھر کے جا کے ٹیبل پر رکھ دیں گے. ایسا ہی ہے, ان کی اور وہ ویسٹ بھی ہوتا ہے بہت سارا. وہ باپ کا ایک ایک پیسہ اس پیسے کھانے پہ لگا ہوتا ہے, اور آپ لوگ اس طریقے سے تباہی کرتے ہیں کھانے کی, بے حرمتی کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی. سوری, میرے پاس اتنا کچھ بولنے کا تکلیف ہوتا ہے نا مجھے کہنے کہ میں بتا نہیں سکتی. آج کل دراصل ایسا بھی ہو گیا کہ لڑکی اگر جہیز میں کچھ نہ کچھ کم لے کر آ جائے تو سسرال میں اس کے تانے جو ملتے ہیں وہ تو بس اللہ کی پناہ. سونا پتلا بہت ہے, ارے پہننا اس نے, آپ نے پہننا. وہ تو یوں آتا نا, ہمارے جیولرز تھے ان سے بنواتے, ہم نے کہا بھی تھا, وہ یوں ہو جاتا, ایسا ہوتا. یہ تو کم اس کا ہے, کیرٹ کا ہے, یہ 22 کیرٹ نہیں ہے, 21 کیرٹ نہیں ہے, تو یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. اور پھر وہ زندگی بھر اس لڑکی کو تانے ملتے رہتے ہیں. اگر شوہر اچھا ہے, کماؤ پوت ہے اس کا, تو پھر تو وہ کام نہ بھی کرے جب بھی اس کو سر آنکھوں پہ بستر پہ کھانا آتا ہے. اور اگر شوہر کم کماتا ہے پھر تو اس کو تو ایک وقت کا کھانا مل جائے تو بڑی غنیمت ہے. یا اللہ, بس میں آگے چلتی ہوں. مسز جنید, آپ بہت سارے رشتے کرتی ہیں, کبھی رشتے والے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں گاڑی دے دیں, بائک دے دیں, یا بچی کی عمر بہت زیادہ ہے تو شکر ہے ہم ان کا رشتہ کر رہے ہیں, اس طرح کے ذرا سا اوپر سے نا کہ بھئی میرا بیٹا تو اتنا پڑھا لکھا ہے اور وہ بچی کی تو جو ہے کہ عمر زیادہ ہے تو وہ تو شکر کریں ہم ان کی, لیکن ہم اس کے نعمل بدل میں ملے گا کیا؟ ایسا کبھی سچویشن؟ جی بالکل. میں جو ہے رشتوں کا کام جب سے اسٹارٹ کیا ہے, جب سے ہم یہی دیکھتے ہوئے ہی آ رہے ہیں اس چیز کو کہ لڑکے, ایون لڑکیوں والے کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے, لڑکوں والوں کی بھی, دونوں کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں, دونوں کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں. اور جو ہے دونوں میں ہی یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ہی کہ جو ہے لڑکے والے کو ڈیفرنٹ نہیں, جیسے اگر لڑکا جیسے اس لیول کا ہے تو لڑکا اپر لیول کا ہے تو وہ کہتے ہیں لڑکی بھی اپر ہی لیول کی ہمیں چاہیے, وہ کبھی بھی نیچے لیول پہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا لیول اگر سوسائٹی میں رہتے ہیں تو چھوٹے علاقے سے ڈیفینس کا ہے تو ہمیں ڈیفینس کے ہی اچھے اور جیسے اور اچھے ایریاز چاہیے, جی اچھے جو ہے ایریاز کے رشتے, یہ بہت میٹر کرتا ہے یہ بھی. اور پھر اسی طرح جو ہے جیسے جہیز کی آپ بات کر رہی ہیں تو جہیز میں بھی یہی ہے کہ اگر لڑکے کے پاس گاڑی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں لڑکی والوں کے پاس بھی گاڑی وغیرہ یہ سب چیزیں ہوں, ان کے گھر بھی اچھے ہوں. ایون کے کچھ لوگ تو یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس, لیکن یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو ہے لڑکے کو پوری وہی چیزیں دی جائیں جو لڑکا ڈیزرو کرتا ہے. اوکے, اچھا کبھی نیچے لیول پہ نہیں آتے. اچھا لڑکی والوں میں کبھی ہوتا ہے کہ اگر لڑکی پڑھی لکھی زیادہ ہے یا وہ جاب کرتی ہے, اس بچی کا بھی دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے, یہ بھی جی بتاؤ. جی بالکل ایسی ہی ہے, ایسی ہی ہے. صرف لڑکی نہیں, وہ تو جہیز اور ہماری جیسے ایم بی بی ایس ڈاکٹر لڑکی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر کا ہی رشتہ چاہیے, ہم اس سے نیچے جیسے انجینئر سے نہیں کریں گے, ہم اسی کے لیول کا. جی ڈیمانڈنگ رشتے یہ بہت ہو, اسی وجہ سے رشتوں کا کام. ایون کہ میرے پاس بھی ابھی ایک ایسی لڑکی موجود ہے, 1 ایئر ہو گیا ہے ان کو, ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے, لیکن ان کی تو بیچاری کی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے, لیکن ان کو جو دیکھتا ہے لڑکے ہوئے تو ان کا یہ ہے کہ لڑکی والے جیسے ہے تو وہ ڈاکٹر لیکن ہمارے لیول کے ہوں. اچھا یہ ہے ان کا بھی. ابھی کوئی اور رشتہ دے گا, ابھی ہمارے شہزاد بھائی کا تو ہو گیا, اب میں کر نہیں سکتی, کوئی اور ہو تو پلیز بتائیں مجھے تو تھوڑا. اچھا نہیں, ہمارے ارد گرد کے بہت سارے لوگ ہیں اور یقین کریں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بچے جو لڑکے جو کام کریں, جاب وغیرہ کریں, ان کی اچھی سیلری ہے 50,000 60,000, لیکن آپ یقین کریں وہ ابھی میں دیکھتی ہوں لڑکیوں کے بھی رشتوں کی کال پڑی ہوئی, لڑکیوں کے رشتے کی بھی کال پڑی, اور موجود سب ہیں, سب کما رہے ہیں. صرف اس وجہ سے ہے, وہ صرف اس وجہ سے ہے, وشز زیادہ ہو گئی, وشز زیادہ بڑھ گئی ہیں, خواہشات بڑھ چکی ہیں, ہماری ڈیمانڈز بڑھ چکی ہیں. ایون کہ میں ایک رشتہ کروا رہا تھا تو مجھ سے سب سے پہلے لڑکی کے فادر نے پوچھا جنید یہ بتاؤ کہ لڑکے کے پاس یا ان کی فیملی کے اندر گاڑی کون کون سی ہیں, اور بس تو میں نے بتایا کہ آلٹو چھوٹی گاڑی ہے. ہائے اللہ, ہمارے پاس تو ہے اس ٹرم سب سے کم چھوٹی گاڑی جو ہے نا وہ گرینڈی ہے. تو اب یار ایسا کوئی رشتہ دکھاؤ نا جس کے بعد مطلب گرینڈی ہو, ہونڈا ہو, سیوک ہو, اس ٹائپ کی گاڑیاں ہوں. یہ تو مطلب ایک نارمل سی گاڑی ہے, آج کل تو ینگوں میں چل رہی ہے. اور پچھلی بار تو شاہ رخ نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ لوگ ایسے میں بے دیدے جسے بولتے ہیں, جن کو مزے آتے ہیں لوگوں کے گھر جانا ہے, لڑکی کو دیکھنا ہے, یقین کریں وہ مجھے وہ جاتے, وہ ٹرے لے کے آنا, وہ بیچاری کو بٹھانا, اس کو اس کے گھر میں سموسے پھوڑنا, کیک کھانا, وہ بسکٹ کھانا, ایک ان کا 2-3 ہزار روپے ٹھوک لینا ٹائٹ
चाय वाय बन रही है, वो सब कुछ 2-3 हज़ार नहीं बल्कि 5-6 हज़ार पे वो लगता है ना, वो चला मतलब जो जाता है। एक एक चीज मंगवा रहे हैं और आपको एंटरटेन करें, और फिर खा के उसके बाद Bad comments करना। उसको ये मेंशन करना तो मुझे बहुत अच्छी लगी हो लड़की को, ये उनके फैमिली को मेंशन करना, ये हाँ अच्छा है, घर जाके फिर उस औरत को मना करना मना कर देना, बैड हमें कमेंट्स पसंद- करना कि भाई उनके पापा को देखा, उनकी सिस्टर को देखा, कुछ उनकी हमें मदर समझ को नहीं आई। हाँ हाँ समझ नहीं समझ आई। नहीं ये आई। बस ये एक छोटा सा जुमला कह के और समझे उनकी लड़कियां जो decide हो सोच जाती होती है हैं। उस पर पानी फेर देते हैं कि वो लड़की वाले समझते हैं कि आगे से अच्छा रिस्पांस दे के गए, खा पी के गए तो आगे से अच्छा आएगा आंसर। अच्छा ये लेकिन वो बच्चियां आंसर ज़ाहिर बात खराब। है, देखिए पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करती हैं, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं कि वो जो लोग पसंद करते हैं तो रिस्पेक्ट नहीं करते। आप यकीन करें ये एक वो होती है कि यार हमारे माँ बाप के हाथों से, या माँ बाप जहाँ चाहें, वैसे अब तो माँ बाप पूछते हैं बेटा कहीं तुम्हारा है तो बता दो, कुछ लोग हैं और वो ज्यादा बेहतर होता है, वो बहुत अच्छे होते हैं जो लोग खुद मेंटल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, ये बुरा नहीं है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिससे तुम्हारी शादी हो तुम एक इससे पहले एक बार एक नजर देख लो नजर उससे। देख लो, एक नजर ये एक है, राइट है। कभी भी ऐसा नहीं है कि छुप के करना, कभी उसकी शक्ल ना दिखाना, ये गलत बात है। लेकिन मैं कहती हूँ मेंटली अंडरस्टैंडिंग वाले जो है ना वो बहुत चीजें दोनों लड़के लड़कियां एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन यकीन करें जो ये रिश्ता करवा देती है ना, और उसके बाद वो जो लोग, वो लोग तो अच्छे हैं जो करवा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं ना वो बदल जाते हैं, ये बड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम, ये बड़ा मतलब तजाद आ असल जाता में है। देखें हम लोगों के दिलों में नहीं झांक सकते, आय अल्लाह। उनके जो है देख नहीं सकते कि उनके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है। हम जो है ये चीज ज्यादा लड़की वाले डरे होते हैं, मुझे लगता है ज्यादा सामने से लड़की तो वाले डरे बज़ाहिर होते हैं, बहुत उनकी अच्छा नजर आ रहा होता है सब कुछ, लेकिन जब लड़की जाके रहती है, बरतती है, तो फिर उसको पता चलता है कि आगे वाले क्या है। देखें एक बार लड़की तो बसने आई है ना, जहेज के साथ आ रही है, माँ बाप का खर्चा करके आ रही है, खाना खिलाया बाप ने, सब कुछ किया, तो वो तो बसने के लिए आई बस है। वो जो सास होती है ना, वो जो है एक 20-22 साल की लड़की से ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो जैसे मेरी जो है, जैसे मैं घर चला रही हूँ, वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है। उसको टाइम नहीं देते हैं लड़कियों को। हाँ ये टाइम देना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि वो अपने बाप के घर से जो माहौल, जो चीजें छोड़ के आई है, अब दूसरे घर में एडजस्ट करना, ये और थोड़ा सा माँ का एक बड़ा प्यारा रवैया होता है माशाल्लाह से। तंजिया कह रही हूँ कि वो अपनी बेटी रख के और किसी और बेटी को अभी 15 दिन नहीं होते तो उसपे इस किस्म के कमेंट्स करना कि हमारी माँ ने नहीं सिखाया। जी आप डायरेक्ट उसको उसकी माँ का ताना वो ये ना 20-22 साल की जिंदगी जो वो बाप के घर से गुजार के आ रही है, वो 20-22 दिन में तो नहीं चेंज हो सकती ना। बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि अपनी बेटी रानी दूसरी नौकरानी, और अक्सर ऐसा ही होता है कि आप अपनी बेटी को उस तरीके से ट्रीट करते हो और दूसरे की बेटी को टोंटे मारना, बदतमीजी करना और डिमांड कोई करना। लड़की नहीं चाहती कि उसका घर खराब हो, वो चाहती है कि मैं अच्छे से थोड़ा अच्छा। टाइम लगेगा हर लेकिन बंदे को टाइम लगता समझना, है हर चीज में। देवर है जी, जेठ है तो चाचू है तो ये है, इन छोटे सब का भाई हैं, करना भी नंद है। हमारे इस्लाम में भी नहीं है। बिल्कुल सही। इन सब का करते, अगर वो लड़की कर रही है, हाँ वो उसका एहसान है। उसका एहसान है लड़की का, सवाब दीद पर है उसकी कि वो सास का, ससुर का, नंद का, भावच का सबका कर रही है। वो तो इवन के अपने हस्बैंड के कपड़े धोना भी अफोर्ड नहीं है ये हकीकत है, दीन ये इस्लाम में। नहीं। अगर आप उससे कपड़े धुलवाते तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा वैसा। लेकिन हमारे यहाँ तो पूरा घर उस पर लाद दिया जाता है, उसको नौकरानी बना दिया जाता है। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा, अच्छा, बड़ा लेकिन अच्छा। तुम्हें हमारे- ये आता है कभी कमल नोट करना कभी ना, कभी लड़की को सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, कपड़े अच्छे कपड़े धो लेती है, अच्छा सारे काम, घर के काम सारे, ये जुमला पूरा इसमें आ जाता है, घर के सारे काम कर लेती तो है, सोशल मीडिया पे कुकिंग भी, तो ये तो आपको एक बहू नहीं चाहिए, आपको एक नौकरानी। नौकरानी सोशल चाहिए। मीडिया वो पे बन जाएगी इसकी नौकरानी। बहुत सारी इस तरह की वीडियोस जैसे लोग अवेयरनेस के लिए देते हैं कि वो रिश्ते वाले आते हैं, वो पूछते हैं अच्छा घर का ये काम कर लेती हो, खाना पका लेती हो, बर्तन धो लेती हो, कहती है जी मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बस आप मुझे ये बताएं आप मुझे सैलरी क्या देंगी? सैलरी क्या देंगी? ये वीडियो क्लिप है, हकीकत है, ये ऐसा ही है। मैंने अभी कि भाई इतना कुछ तो तुम मेड रखना चाहती हो क्या तुम? जी बिल्कुल, तो एक कॉन्सेप्ट यही होता है ऐसे कि कमल एक बात बताओ, तुम अपने घर की नौकरानी हो, मैं भी अपने घर की नौकरानी हूँ, मैं सच बताऊं, हम अपने घर की नौकरानी, आई फील वेरी प्राउड, हम रानी भी और नौकरानी भी हैं, और हमें बनना आता है नौकरानी भी और रानी भी। लेकिन आप लोग हमें सिर्फ नौकरानी समझ के अगर लेके जा रहे हो, एक दिन हमने ही राज करना है, ये भी बताऊं। जिसने अगर एक टेक ओवर कर लिया ना, तो भाई सास ने भी तो एक वक्त नौकरानी से रानी बनी ना, तो कोई ये सफर तय हो जाता है। लेकिन आप मेंशन मत करें कि आपको हम लेके नौकरानी की सूरत में, कि आपको नहीं पता था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुबह उठना सिखाया नहीं है,
हाय तुम बर्तन कैसे धोती हो, खाना तो तुम्हें पकाना नहीं आता। इस किस्म की डीमोटिवेट क्या आप उससे अपनी ये बेटी को एक्सपेक्ट ऐसे करते हैं कि जो करना है इस लड़की ने ही करना हाँ। है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है, बैठ- ये बैठ। चीज। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में अगर जिसको अपनी बेटी रखना आती हो तो वो उसको बहू रखने में कोई मुश्किल कोई परेशानी होगी। ऐसी अच्छी सासें भी हैं हाँ। और हमारी नज़र में भी गुजरती हैं और हम मिलते भी रहते हैं कि वो अपनी बहुओं को जो है ना अपनी बेटी से भी बढ़कर रखती हैं। बेटियां बढ़ के शिकायत दे रही होती हैं कि भाई आपने तो हमें भुला ही दिया है। बिल्कुल ऐसी है। ऐसा भी ऐसी सासें भी मेरे हैं। प्रोग्राम में आई थी एक स्किल अच्छा। वुमन ना, तो उसकी 2 बहुएं सामने खड़ी हुई ना, तो वो अच्छा। खुद यहाँ पर प्रेजेंट कर रही, तो मैं समझी उसकी बेटियां जिस तरह वो उनको प्रोटोकॉल अपनी सास को देंगी, तो अम्मी ऐसे कर लो, दुपट्टा ऐसे करो, अम्मी अम्मी कर रही थी। मैंने कहा कि बेटी होंगी, बाद में कह रही मेरी बहुएं हैं और मुझे हर वक्त बताती रहती हैं ऐसे करो अम्मी ऐसे करो। मैंने कहा यार यू आर लकी पर्सन कि आपकी अब अपनी बहुओं के साथ, कह रही हमारी दोस्त है, हम तो इनके बगैर अपने बेटों से लड़ पड़ती, कहती है मैं अपनी बहुओं से नहीं लड़ती, मैं अपने बेटों से होना ये लड़ा चाहिए, करती हूँ। असल होना यही चाहिए, लड़कियों बेटों से के लड़ना चाहिए, नसीब में जो है बहुओं ना को अपना अच्छे बनाना नसीब के में भी ये शामिल है चीज के अच्छी सास मिल जाए हाय। और अच्छी जो है बहू मिल जाए। अच्छा मैं वही मेरे अम्मी अब्बू है ना बहुत ही पता नहीं कौन सी मट्टी के बने, हमारे अब्बू ना अपनी बहुओं से बहुत करते थे और ये जुमला कहते थे तुम लोग तो कल घर चले, मेरी बेटियां तो ये हैं, और उनको बेटियां बना के रखा, वाह खुदा, कभी नहीं। और मेरी अम्मी मैं कहती हूँ उन्होंने कभी उनको सुबह नॉक नहीं किया दरवाजा, और पता क्या कहती थी वो, हमारी एक बहन है जरा स्ट्रिक्ट थी, तो कहती थी आप सुबह हो गई उठाएं, तो कहती है बेटा अभी बच्चे पैदा होंगे स्कूल लेके भेजेंगे तो फिर इनकी नींदें खुद ही खत्म हो जाएंगी। सेंस देखो मेरी वालदा का कि खुद ही नींदें खुद ही उठेंगी। कितना है अभी एक शादी हुई तो 1 साल बाद बेबी पैदा हो गया, 2 साल बाद, कह रही 2-3 साल की बात है, उसके बाद देखना ये खुद उठेगी। और वही बात हुई, वो खुद ही भाभी उठ रही है, सब लोग कर रही है, बच्ची को भेज रही है। तो 2-3 साल और शादी के ये 2-3 साल खूबसूरत होते हैं। ऐसा ही है, उसके बाद तो फिर बच्चों में लग जाना है, नींदें खराब खुद ही होती हैं, नींदें खराब होंगी, खुद ही उठेगी। आदमी अगर वो तो सोता रहता है, उसने अपने टाइम पे उठना है, उन्हें सोने दो, इनको ऐश करने दो। तो ये इस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं। और मैंने ऐसी रिस्क रखने की, मेरी दोस्त की शादी हुई तो कहती है कि रात को तुमने बर्तन धो के सोना और जब तक वो खुश्क नहीं हो जाए तुमने किचन नहीं छोड़ना, यू नो, किचन नहीं छोड़ना, यानी कि किचन में वो बर्तन रैक पे रखने, फिर उसका पानी निकलेगा तो नीचे जो गीला होगा वो भी नहीं होना चाहिए, वो सूखना चाहिए, देन तुम दरवाजा, और जब तक आपका डोर भी नहीं बंद होगा, चाहे रात को 11 बज जाए 12 बज जाए। ये और उस बच्ची की आखिर तलाक हुई तो जान छूटी उसकी। ये माशरे का एक बड़ा ख़तरनाक अलमिया है हमारे यहाँ, हमें भी इसको समझना चाहिए। कल को जो आज बहू हैं वो भी सास बनेंगे, वो अपने बेटे की अच्छी तरबियत करें, और जब वो सास बनेंगे तो वो चाहें कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बहू के साथ ना करूं। और लेकिन आप लोगों को अच्छे लोग भी मिले होंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मेरे फादर ख़ुद माशाल्लाह से अब्दुल मजीद साहब जो है वो अगर देख रहे हो लाइव, तो मैंने उनको बता दिया था कि आज मैं फ़लाँ प्रोग्राम में आऊँगा। अच्छा। तो वो ऑफिस में अपने देख रहे होंगे, तो वो भी शुरू से जो ना अपनी बहुओं का पार्ट लेते हैं। अगर इवन के हम कोई गलती कर भी दें ना तो वो हमें सुनाएंगे, बहुओं को बोलेंगे बेटा आप सुकून से रहो, मेरे वाले सब की तरफ आप सुकून से रहो। मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि वो मेरे जो है इस तरीके से करते हैं। और मैं ये कभी कभार मुझे मतलब गिल्टी फील होता था यार, बहू के सामने मुझे सुना दिया, फिर मैं अपनी वाइफ से कहता था कि देखा, लेकिन आपके लेकिन अब्बू बड़ा अच्छा काम कर गए। लेकिन वो आपके बाबा से भी बहुत प्यार करती होंगी। मेरी मदर कहती हैं कि जो है बेटियां तो हैं ही अपनी, जो बाहर से आई है ना उसको अपना बनाना है हमें। लेकिन आप अपने ससुर को बहुत ख्याल करती हैं, इसका मतलब है देखिए वो ना उनकी मोहब्बत का रिप्लाई करती है ना। बेटियां तो है ही हमारी, वही कहती हैं। और वो जो आई है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। That's good, अल्हम्दुलिल्लाह। ये माहौल बड़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्रिएट बिल्कुल करें। ऐसा ही है। आपके वालिदैन ने एक अच्छा स्टेप लिया तो वो आप उसका फल आज खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ये ही सबसे पहले बड़ों को स्टेप लेना चाहिए। अब जब आप लोग खूंखार बन जाएंगे तो वो आने वाली एक लोन सारा जग जहाँ छोड़ के, खानदान छोड़ के आपके साथ आ गई है, तो अब उसको हर चीज़ को समझने में टाइम लगेगा, जादू नहीं है। लेट्स सी प्रोग्राम का सेगमेंट यहाँ खत्म करते हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को, और हम और भी मौजू पे। बहुत अच्छा लगा जुनैद आपसे गुफ्तगू करके, मेरी भी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ, तो मैं चाहूँगी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर आप बताइएगा और मजीद किस मौजू पे और किस तरह ये रिश्तों में हम जो है अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतरी ला सकते हैं। जाते जाते ये कैमरा मैसेज दे सकते हैं प्लीज़। जी बिल्कुल, मेरा आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए ये मैसेज है आप सबके लिए कि अपनी बहन बेटियों को जो है ना, हम भी अपनी बेटियों को बड़े लाड प्यार से हम लोग पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, बड़े नाजों के साथ बड़ा कर रहे हैं। तो खुदारा जो लोग देख रहे हैं रिश्तों के लिए, जब वो बड़ी हो जाती हैं और हमारे घरों पर आते हैं, तो हमारी बहन बेटियों को जो है रिजेक्ट ना किया करें, बल्कि अगर आप अपने लड़के को इस काबिल बना दें कि वो किसी की भी बहन बेटी को इज़्ज़त दे सके
اور عزت کے ساتھ اس کو رانی بنا کر رکھ سکے. کیونکہ بعض اوقات جب طلاقیں ہو جاتی ہیں نا, طلاق کا ریشو ہمارے پاکستان میں 2024 کے اندر اس وقت سب سے زیادہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. طلاق جو ہے سب سے زیادہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں بنسبت نکاح کے. تو نکاح کو فروغ دیں اور نکاح کو آسان بنائیں, اور نکاح جو ہے وہ ہمارے مسلم قوانین کے مطابق کرے, تو انشاءاللہ تعالی سب کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا اور طلاق کا ریشو بھی کم ہوگا. اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ کہ دین اسلام سے جڑ جائیں. اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے بڑا بہترین نظام ہے, اس کو آپ فالو کریں, پڑھیں, بجائے اس کے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. دوسرے کو چھوڑیں, آپ اپنی آخرت کو صحیح کریں, اپنی زندگی بہتر بنائیں. گڈ, ویری گڈ, بہت خوبصورت میسج. میری پیاری بہن مسز جنید, آپ بھی میسج دے دیجیے. یہ رشتوں کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسا ہمارا پروگرام کا سبجیکٹ تھا جہیز کے حوالے سے, کہ اپنی ڈیمانڈ کو کم کریں, اپنی ڈیمانڈ کم کریں, لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی, تاکہ ایک بہتر سے بہتر آپ کو رشتے مل سکیں. جو آپ کی جو جائز ڈیمانڈ ہے صرف وہی رکھیں. دیٹس گڈ, بہت زبردست. اور استعمال ان دونوں لڑکا لڑکی نے ہی کرنا ہے جو بھی چیز ہوتی ہے. اسی لیے سارے بلا وجہ اپنے آپ کو مت گندا کریں جہیز کے چکر میں. نہ آپ نے استعمال کرنا ہے, نہ آپ کا وہ ان چیزوں سے, میرے خیال میں اتنی زندگی آپ نے ان چیزوں کے بغیر گزار لی نا, یہ اس کی نہیں, آپ کے پاس تو وہ چیزیں موجود ہیں, لیکن آپ فوکس نہ کریں کہ وہ آئے گی تو اس کی بالٹی استعمال ہوگی, اس کا ڈنر سیٹ استعمال ہوگا. تو یہ فوکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زندگی چھوٹی سی ہے, اس کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ خوبصورت کریں. کمل, آپ کو بہت شکریہ. مسز جنید اینڈ جنید صاحب, آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہم اس ٹاپک کو, مطلب اس سیگمنٹ کو کنٹینیو کریں گے اور ڈفرینٹ رشتے میں جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے, تاکہ آپ لوگ سیف سائڈ رہیں, اور نیکسٹ جو بھی آپ رشتہ کریں تو آپ ان تمام چیزوں کو احتیاط برتیں. لیٹس سی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح.